بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قاضی ایاز مالک رحمہ اپنی مشہور کتاب شفا شریف میں نقل فرماتے ہیں کہ ایک جگہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی اونٹنی کو گھمایا، وجہ پوچھی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس کے سوا کچھ معلوم نہیں کہ میں نے اونٹنی کو کیوں گھمایا، لیکن اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس جگہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کو گھمایا تھا۔ یعنی کوئی مقصد، کوئی اس کی وجہ پتہ نہیں، صرف یہ پتہ کہ اس جگہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کو گھمایا، اسی ادا کو ادا کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل پر عمل کرنے کے لیے کہ جیسے حضور نے کیا تھا اسی کو اپنانے کے لیے آپ نے بھی اپنی اونٹنی کو گھمایا کہ حضور کو ایسا کرتے دیکھا تھا تو میں نے بھی ویسا ہی کیا۔ شفا شریف کی روایت ہے کہ حضرت امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب سختیانی علیہ رحمہ کے سامنے جب پیارے آقا مکہ مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی حدیث مبارکہ بیان کی جاتی، آپ کے سامنے کوئی حدیث مبارکہ پڑھی جاتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر روتے، آپ کی آنکھوں سے اس قدر آنسو آتے کہ ہمیں ان پر رحم آنے لگتا۔ اور شفا شریف کی ایک اور روایت کہ حضرت امام ابن سیرین علیہ رحمہ بہت ہنسی مذاق اور شگفتہ مزاج والے تھے، لیکن جب ان کے سامنے کہ جو ہنسی مذاق والے تھے ان کا مزاج شگفتہ تھا، وہ ہنسی مذاق کرتے تھے، لیکن پھر بھی جب ان کے سامنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا تو ان پر روب طاری ہو جاتا، ان کے جسم سے عاجزی انکساری ظاہر ہوتی، بالکل سنجیدہ ہو جاتے اور ہنسی مذاق والا چہرہ، ان کا انداز وہ ختم ہو جاتا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک قریب آیا، کہ جب آپ کا وقت مرض قریب آ پہنچا تو آپ کی بیوی نے آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہائے غم، یعنی ان کے وصال کا وقت قریب آ گیا، انہوں نے غم زدہ حالت ان کے سامنے اظہار کی، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابھی تو خوشی کا دن ہے، ابھی خوشی کا وقت آیا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ وہ کیسے آیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب میرا انتقال ہوگا، میرا وصال ہوگا تو میں اپنے یاروں کے ساتھ جا کر ملاقات کروں گا، میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کروں گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں کے ساتھ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے ساتھ میں ان کے ساتھ جا کر ملوں گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں یعنی حضرت ابوبکر، عمر وغیرہ سب کے ساتھ ان کے ساتھ جا کر ملوں گا، ان کی زیارت کروں گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں کے ساتھ بھی جا کر ملوں گا، ان کی زیارت بھی کروں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، مومن کو موت سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اس کو خوش ہونا چاہیے۔ یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں کہ اس کے موت کا وقت قریب آ گیا، اس کو خوش ہونا چاہیے کہ اگر وہ پکا سچا مومن ہوگا تو اس کو خوشی ہوگی کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے کہ بعد میں لوگ کچھ ایسے ہوں گے کہ جو تمنا کریں گے، وہ اپنا تمام مال، اپنی اولاد سب کچھ دے کر اس کے بدلے وہ تمنا کریں گے، وہ چاہیں گے کہ وہ کسی طریقے سے میری زیارت کر رہے۔ ان کے علاوہ اور بے شمار واقعات اور بے شمار احادیث بلکہ قرآن پاک کی کئی آیات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ سب سے زیادہ محبت اگر ہمیں ہونی چاہیے تو وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر چیز سے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں۔